آج ہم لیڈروں کے غلام بنے ہوئے. کوئی کہتے ہیں جی میں عمران خان کے لیے مروں گا, کوئی کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کے لیے مروں گا, کوئی کہتے ہیں زرداری صاحب کے لیے مروں گا, کوئی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے مروں گا. اور بھائی حضور کے لیے مرو. مرنے کے دعوے تو کرتے ہو, حضور کی سنت کو اپنے وجودوں میں نہیں لا سکتے ہو. حضور کی سنت کو اپنے اندر لاؤ. لیڈروں کے لیے نہ مرو, کوئی نہ مرے, نہ میں مروں نہ آپ مرو. نہ ان لیڈروں نے ہمیں کچھ دیا ہے نہ دینا ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل کو بھی تباہ کیا. کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ساری زندگی حضور ہمارے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں روئے, کل قیامت میں نہیں روئیں گے. اس لیے خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. انسان ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ہم بھی کمزور ہیں. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں پیر بن گیا, میں بڑا مولوی بن گیا. نہ, سب گناہگار ہیں, سب حضور کی شفاعت کے محتاج ہیں. آج کل وہاں بیت اللہ شریف, مسجد نبی شریف میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. کلین شیو کیے ہوئے بدمانوں نے ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, عورتیں بنا رہی ہیں, بچے بنا رہے ہیں, مرد بنا رہے ہیں. اور پاکستان کے اداکار, ہندوستان کے اداکار جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان سے شیطان بھی شرمائے, شیطان بھی پناہ مانگے. وہ وہاں جا کے حرمین میں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. وہ حرمین شریفین میں یہ چیزیں بنا رہے ہیں. حرمین شریفین اس چیز کے لیے رہ گئے. اگر سعودی حکمران عیاش ہو گئے, بے غیرت ہو گئے, ہمیں تو خیال کرنا چاہیے نا, ہم تو یہ کام نہ کریں. ہمارے علماء کو اب چاہیے کہ اس پہ آواز اٹھائے. اسی طرح ہمارے جو یہ سرکاری جو حج اور عمر اسکیم والے ہیں, اس طرح یہ جو پرائیویٹ اسکیموں والے ہیں, خدا را ان کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ, ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ بھئی جب ان کو عمروں کے لیے بھیجیں, ان کو سمجھاؤ کہ وہاں جب جاؤ تو وہاں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. وہ ٹک ٹاکوں کی جگہ نہیں ہے جہاں صبح شام 70 ہزار فرشتے درود و سلام پڑھیں. وہ ٹک ٹاک بنانے کی جگہ. بتاؤ بھائی, جہاں حضرت جبرائیل امین آتے تھے اور انہی گلیوں میں گھومتے تھے, جہاں اللہ کے حبیب و محبوب رحمت دونوں جہان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم مبارک لگے ہیں, وہ ٹک ٹاک بنانے کی جگہ ہیں, وہ یوٹیوب اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کی جگہ ہیں. یاد رکھنا, یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ, یہ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر پیسے کی مانگ بڑھ جائے گی اور دنیا کے دیوانے بن جائیں گے لوگ, دنیا کی غلاظت کے پیچھے بھاگیں گے. اور یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو خنزیر اور بندر کی طرح بنانا چاہیں گے. آج بن رہے ہیں پیسے دے کے, کوئی کتا بن رہا ہے, کوئی جو ہے وہ لڑکا لڑکی بننے کی کوشش میں, اور لڑکی جو ہے لڑکے بننے کی چکروں میں. اور اسی طرح وہ آج کل کارٹون آئے ہوئے ہیں, خنزیر شکل کا کارٹون, بندر شکل کا کارٹون, وہ چہروں پہ لگا کے اور وہ اسی طرح فیس بکوں پر دے رہے ہیں. یہ سب وہی ہے. اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک جب عمرے کے سفر پر جائیں تو ان کو کچھ آداب سکھائیں. وہاں موبائل کھلا ہوگا. اب ملتزم شریف پر بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے, وہاں بھی وہ بیگمات کو آن لائن کیا ہوگا, بچیوں کو آن لائن کیا ہوگا, آئیموں پہ طواف بھی کر رہے اور ان کے ساتھ گپے بھی لگا رہے, اپنے بیگمات کی تصویروں اوروں کو دکھا رہے ہوگے. یہ طواف نہیں ہے, یہ لعنت برستی ہے. اور اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تو اس وقت بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. وہاں جا کے ہم بھی بے ادب ہو جائیں. ہم عربوں کو دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا, وہ ذرا اپنے ایک مستی اور ماحول میں ہوتے ہیں, تو ہم بھی ان کو دیکھ کے جو ہے وہ تو ہر وقت ادھر رہتے ہیں. ہم تو پتہ نہیں سال بعد کہیں جاتے ہیں, 20 دن کے لیے جاتے ہیں یا 10 دن کے لیے جاتے ہیں, مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں. ہمیں تو ادب ان کو بھی رکھنا چاہیے, ہمیں بھی رکھنا چاہیے.
آج کل کیونکہ بے ادبی کا رجحان بڑھ گیا، اور پھر مجھے وہاں کئی لوگ ملے. دیکھو ناراض نہ ہونا، یہ داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داڑھی منڈائے اس کا کیا خیال ہے؟ حضور کو براہ راست تکلیف پہنچانے کی بات ہے. اب میرے گھر میں ایک بندہ آئے، وہ چوری کرے، میرے گھر میں میرے خانقاہ میں ایک بندہ آئے، وہ بد اخلاقی کرے، وہ بد تہذیبی کرے، ایمان سے بتاؤ مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا آپ کے گھر کو اس طرح آ جائے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جا کر اور آپ ہی کے سنت کو اور آپ ہی کے فرمان کو پاؤں کے نیچے روڑ دے، اس جیسا بدبختی ہے، اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ اس کا صلاۃ السلام قبول ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے وہاں کئیوں کو واسطہ دیا، ادھر عمرہ بھی کیا، صفا مروہ سے فارغ ہوئے، سر مونڈ رہے اور ساتھ داڑھی بھی مونڈ رہے. میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی خوف ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر مدینہ منورہ میں آ کے پاکستانی عربوں سے کیا گلا ہے، پاکستانیوں کو دیکھا کہ وہ وہاں مدینہ منورہ میں عمرے پر گئے ہوئے ہیں، حاجی صاحبان کہلانے والے، وہ نائی خانوں میں داڑیاں مونڈ رہے ہیں. اس دفعہ میں یہ دکھ لے کر آیا، مجھے رونا پڑا اور مجھے ہاتھ جوڑنا پڑا، وہ میں کروں گا خدا کے لیے حضور کے دل کو نہ دکھاؤ. آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں، ہم خنزیر اور بندر نہیں بن رہے، یہ حضور کی دعائیں ہیں، ان کے رونے کی برکت ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے. انہی کے گھر جا کر، انہی کے شہر میں جا کر، اور وہاں جا کے ہم ان کا دل وہاں بھی دکھائیں، یہاں سے بھی دکھائیں اور پھر جا کے وہاں بھی دکھائیں. کیسے ضمیر جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ اس حالت میں ہم حضور کے روضے کے سامنے گزر رہے ہیں؟